9 ذی الحجہ کی فجر سے تکبیر تشریق ہر مسلمان مرد اور عورت پر، چاہے وہ مقیم ہو یا مسافر ہو، چاہے وہ شہر کا رہنے والا ہو یا دیہات کا رہنے والا، چاہے وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے یا انفرادی نماز پڑھے، ہر ایک پر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ ان دنوں میں بھی یہ تکبیر پڑھتے رہنا چاہیے۔ میں پچھلی مرتبہ عرض کر چکا، عموماً ہمارا دھیان اس طرف نہیں جاتا، ان دنوں میں بھی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معمول تھا۔ اور خاص جو حکم ہے وہ بھی 9 تاریخ کو ہے کہ 9 تاریخ کی فجر سے، فجر کے بعد سے لے کر 13 تاریخ کی عصر تک ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ تکبیر تشریق پڑھنا واجب۔ اس کا اہتمام کیا جائے، مرد حضرات بھی اہتمام کریں، گھروں میں خواتین سے بھی اہتمام کیا جائے، یہ واجب ہے۔ جس طرح وتر واجب ہے، عید کی نماز واجب ہے، قربانی واجب ہے، ان کو کرنا ضروری، تو تکبیر تشریق کا پڑھنا بھی ضروری۔ چھوڑ دیں گے تو گناہ ہوگا، اس لیے اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ مرد حضرات عموماً مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو ظاہر ہے یہاں سب تو نہیں بھول سکتے، اگر امام بھول گیا مقتدی پڑھ لیں گے، مقتدی بھول گیا امام پڑھ لیں گے، ایک مقتدی کو یاد نہیں آیا دوسرا پڑھ لے گا۔ لیکن گھروں میں یہ کیفیت نہیں ہوتی، یاد نہیں رہتا، اس لیے گھر کے اندر اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ خواتین کو سمجھایا جائے۔ انشاءاللہ جمعے کے بعد پرچے بھی تقسیم کیے جائیں گے کہ جو جائے نماز ہے، جائے نماز پر بائیں طرف ایک کونے میں چھوٹا سا تکبیر تشریق لکھ کر پرچہ لگا دیں ان دنوں میں، تاکہ وہ پرچہ سامنے رہے گا، جیسے ہی سلام پھیرا سامنے نظر پڑے گی تو تکبیر تشریق پڑھ لے گی۔ یہ یاد دہانی کا آسان نسخہ ہے، یاد دہانی کے لیے۔ ورنہ گھر میں وہ جہاں نماز پڑھتی ہیں وہاں اپنے قریب میں وہ تکبیر تشریق والا پرچہ بھی لگا سکتی ہیں تاکہ یاد رہے۔ تو تکبیر تشریق کا اہتمام کرنا ہے، یہ ہر مرد اور عورت کے ذمہ لازم ہے جس نے فرض نماز ادا کرنی ہے، چاہے وہ اکیلا پڑھے، چاہے وہ جماعت سے پڑھے، چاہے وہ سفر میں ہو، چاہے وہ مقیم ہو، چاہے وہ شہر میں ہو، چاہے وہ دیہات میں ہو، ہر ایک کے ذمہ پڑھنا ایک مرتبہ واجب۔ اور اس تکبیر کا بھی کوئی خاص پیغام ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیے۔ ہمیں جو احکام دیے گئے ان کے ذریعے بہت کچھ سمجھانا مقصود ہے۔ قربانی کا بھی ایک پیغام ہے، حج کا بھی ایک پیغام ہے، ان تکبیر تشریق کا بھی ایک پیغام ہے۔ بار بار انسان اپنی زبان سے جب اس لفظ کو نکالے گا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا، اس طرف اشارہ ہے کہ صرف زبانی یہ نہیں کہنا اللہ سب سے بڑا، بلکہ عملی طور پر پتہ چلے آپ کی زندگی میں اللہ سب سے بڑے ہیں۔ عملی زندگی، یہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں روز، نماز کے اندر کتنی مرتبہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے، مؤذن اذان کے اندر کتنی مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے، اقامت میں اللہ اکبر کہتا ہے، نماز میں بار بار ہم کہتے ہیں۔ اور پھر خاص طور پر ان دنوں کے اندر اس چیز کو لازم کر دیا گیا تاکہ یہ بات دل میں بیٹھ جائے کہ یہ بات صرف زبان تک نہ رہے، بار بار یہ بولا جائے، اتنا بولا جائے، اتنا بولا جائے، دل میں یہ بات اچھی طرح بیٹھ جائے، اور ہر عمل میں ہم اللہ تبارک و تعالی کو سب سے بڑا کرتے ہیں۔ ہماری خوشی، ہماری غمی، ہماری تقریبات، ہماری نجی زندگی، ہماری معاشرتی زندگی، ہماری لوگوں کے درمیان کی زندگی، ہر ایک زندگی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے مطابق ہو کہ ہم سب میں اللہ کو بڑا رکھیں۔ لیکن اگر ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں تو نظر آتا ہے زبان سے تو اللہ اکبر ہے، عملاً نظر نہیں آتا۔ عملاً کہیں خاندان بڑا ہے، کہیں بیوی کو بڑا بنا رکھا ہے، کہیں اولاد بڑی ہے، کہیں دوست و احباب بڑے ہیں، کہیں معاشرہ بڑا ہے، اس لیے کہ جب شادی کا موقع آیا، جب غمی کا موقع آیا، جب تقریب کا موقع آیا تو پھر کس کو خوش کیا جاتا ہے اور کس کو ناراض کیا جاتا ہے، وہیں سے پتہ چلتا ہے ہم نے اپنی زندگی میں بڑا کس کو رکھا ہے۔ میرے مرشد رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرکزہ، فرمایا زبان سے دل کا فاصلہ ایک بالشت کا بھی نہیں ہے، فاصلہ بڑا کم ہے، لیکن زبان سے نکلی ہوئی بات دل تک پہنچ جائے اور دل میں بیٹھ جائے، اس کے لیے برسوں لگ جاتے ہیں، برسوں لگ جاتے ہیں زبان والی بات دل میں آ جائے۔ اس لیے اس کا اہتمام کہ جب ہم
تکبیر تشریق پڑھ رہے ہوں تو اس وقت ذہن اس طرف جائے کہ میری زبان سے جو جملہ نکل رہا ہے دل میں بھی ہو یا اللہ عملی زندگی میں میری گھریلو زندگی میں، میری کاروباری زندگی میں، میری ازدواجی معاشرتی زندگی کے اندر یا اللہ یہ اللہ اکبر والا بول عملی زندگی کے اندر بھی لے آئیے. یہ دل میں ہو تو انشاءاللہ ضرور ایسا ہوگا. اس لیے یہ تکبیر تشریق کا پیغام ہے اور ہم میں سے ہر ایک کو اس کو ذہن میں رکھنا ہے.